میں 3 لوکیشنز دکھاؤں گا درختوں کی، ٹھیک ہے، اور ان تینوں لوکیشنز کے اوپر درختوں کی کنڈیشن دکھاؤں گا. وہاں پر ہرا بھرا وہ درخت ہوا کرتا تھا. اس وقت ان کی کنڈیشن کچھ اور ہے، اور جہاں تک میں بتا رہا ہوں اگر میں غلط نہیں تو اس وقت ان کی جو کنڈیشن ہے، اس کنڈیشن کے بعد اب وہ سارے کے سارے پھولوں کے درخت میں تبدیل ہو جائیں گے. پہلے پتوں کے درخت میں تھے، اب وہ سب پتے غائب ہو چکے ہیں، اب وہ صرف شاخیں ہیں. اور اس کے بعد وہ اللہ پھولوں میں تبدیل کرے گا اس درخت کو، یعنی کہ وہ پہلے پتوں کا درخت تھا، اب پھولوں کا درخت بنے گا. وہی درخت، سیم درخت، وہی شاخ، سب کچھ وہی، لیکن پتے غائب اور پھول اندر سے باہر، پھر پھول اندر واپس، پھر پتے باہر. عجیب و غریب سین ہے. وہ دکھاتا ہوں میں. ایک یہ والا درخت ہے، اس کو نوٹ کر لو، ٹھیک ہے. یہ درخت، اس کی کنڈیشن کو نوٹ کر لو. آج 14 فروری کا دن ہے. یہ 14 فروری ویلنٹائن والا دن ہوتا ہے کیا مجھے نہیں پتا، بہرحال پھولوں کے حساب سے بات کر رہا ہوں میں. تو 14 فروری 2026 ہے، اور صبح 9:38 ہو رہے ہیں اس وقت جب میں بات بتا رہا ہوں. اور دوسرا دکھاتا ہوں. یہ دوسرا والا ہے، وہ دکھ رہا سامنے. ہاں، یہ جو ہے نا، یہ بھی دیکھ لو اس کی شاخوں کے حوالے سے کس کی کنڈیشن کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. تیسرا درخت، یہ جو ہری شاخیں سامنے نظر آ رہی ہیں، ان کے بیک سائڈ کے اوپر پیچھے دور ایک دکھ رہا ہوگا جس کی صرف ٹہنیاں شاخیں ہیں. تو وہ ہے، صحیح سے نظر نہیں آئے گا اس میں، لیکن غور کرو گے تو پتہ لگ جائے گا. تیسرا وہ ہے. چوتھا، یہ خود جو اللہ کے نام کا درخت بنا ہوا ہے، اس کے ساتھ کی جو شاخیں والی جگہ بنی ہوئی ہے وہ اس کو نوٹ کرو، ٹھیک ہے. وہ بھی شاخیں ہیں. تو یہ چیز میں نے دکھا دی ہے، اور وہ سب بھی دکھا دی ہیں. اور یہ بھی میں نے بتا دیا ہے کہ یہ جو ہیں، یہ جو اس وقت اس کنڈیشن کے نظر آ رہے ہیں جن میں ہرا بھرا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ریڈ یا پنکش قسم کے ٹائپ کے فلاورز میں بدل جائے گا، پورا بھر جائے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. اور یہ ہوتا ہے، میں اس پہ غور کیا، میں نے پہلے دیکھا ہوا ہے. اس دفعہ میں باقاعدہ فوٹیجز مختلف ٹائم کی بنا رہا ہوں، کیونکہ مجھے اس کے پورے شارٹس تیار کر کے پھر لے کے آنا ہے سامنے کہ اللہ کس طریقے سے تبدیل کرتا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں نا خود بخود کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اس کائنات میں. یہ ایک ایک پتا، ایک ایک پھول اللہ کریٹ کرتا ہے. سیم درخت، لکڑی ہوئی. میں ایک چیز دکھا کے بات کرتا ہوں، سمجھ میں آئے گا. اب یہ درخت میرے یہاں پہ موجود ہے. اسی لکڑی میں سے، اسی شاخ کے اندر سے پتے نکلے ہوئے. ایسا نہیں ہو کہ یہ سارے پتے ختم ہو گئے اور پھر اندر سے پھول نکل کے آ گئے. نہ یہ ہوا کہ یہ پتا ہے اور اچانک یہ پھول میں بدل گیا. اگر یہ پورے پتے پھولوں میں بدل جائیں گے تو بولو کہ معجزہ ہو گیا. اگر یہ سارے پتے گر جائیں اور پھر انہی شاخوں کے اندر سے پھول نکل کے باہر آئیں تو بولو کہ معجزہ ہے. رائٹ. اور مثالوں سے سمجھاتا ہوں. اب یہ والا جو ہے، اب یہ آج یہ ایسا ہے، ٹھیک ہے. کل میں آؤں اور یہ پھول بنے ہوئے ہوں تو بولو کہ معجزہ ہو گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ پتے پھول میں کیسے بدل گئے؟ رائٹ. یا اگر یہ ختم ہو جائیں سارے پتے اور پھر اسی سیم ٹہنی شاخ کے اندر سے پھول ہی پھول نکل کے آ جائیں تو بولو کہ معجزہ ہے. پھر بولو گے کہ یار یہ خود نہیں ہو سکتا، کسی نے کیا ہے. مقصد یہ سمجھانا ہے، خود نہیں ہوا، کسی نے کیا ہے. یہ اچھا، بائی ڈیفالٹ ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ یہ خود ہی اگتے ہیں، یہ خود ہی اگتے ہیں. تو بھائی جب ایک چیز اس کنڈیشن میں ہوگی ہے نا، تو اسی کنڈیشن کی جو پوری چیز ہے نا، یہ پوری چیز نہیں بدل سکتی. چلو یہاں سے پھول نکل گیا، جیسے میں نے اس کی ایک ویڈیو بنائی تھی، اس طرح سے کچھ نکل گیا. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پورا ہی ٹرانسفارم ہو جائے پھول کے اندر؟ یہ پورے پتے غائب ہو جائیں اور سارے کے سارے پھول میں آ جائیں. اگر ایسا ہوگا تو ہم کہیں گے معجزہ ہوا، یعنی کسی نے کیا، خود نہیں. خود ہوگا تو خود یار وہی بات نہیں، خود کیسے؟ خود تو ویسے بھی نہیں ہو رہا، لیکن فور دا سیک آف آرگومنٹ اگر خود ہو رہا ہے تو ایک دو پھول نکلیں گے، سائڈ سے نکل جائیں گے. یہ کیا پورا کا پورا ہی بدل گیا؟ اب یہ نکل رہا ہے، وہاں سے نہیں نکل رہا ہے، یہاں سے نکل رہا ہے. اب میں آؤں کبھی اور یہ سارے پتے غائب ہو رہے، سارے پھول میں بنے وہ پنک کلر کے، تو کیا بولو گے؟ معجزہ. پھر بولو گے نہیں کسی نے چینج کیا، کسی نے چینج کیا. اب یہ لگا ہوا ہے، کتنے عرصہ ہو گیا اس کو. یہ ادھر سے پھول کیوں نہیں نکلے؟ ادھر سے پھول نہیں نکلا، ادھر سے نہیں نکل رہا، ادھر یہی چیز ہے. اگر یہ بدل کے پھول میں آ جائے تو پھر بولو گے معجزہ. تو بات ختم نہیں ہوئی، بات ابھی اور چل رہی ہے، صبر کرو. اب یہ یہاں پہ اتنے عرصے سے موجود ہے، یہ اتنے عرصے سے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. اچانک اس نے رنگ بدلنا شروع کیا اور اتنی تیزی سے رنگ بدلا ہے کہ اب یہ اورنج ٹماٹر جیسا بن گیا. ورنہ اتنے عرصے سے نا گرین تھا، اتنی تیزی سے بدل رہا ہے. کیسے ہو گیا؟ خود نہیں ہوا، اسے اللہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. یہاں سے پھول نہیں نکلے. یہ دیکھو اس کی کنڈیشن کو دیکھو. یہاں پر میں تمہیں اگر دکھانا چاہوں، اس کے اندر اگر کہیں پھول دکھیں، یہ دیکھو، یہ دیکھو، دیکھو دیکھو، یہ دیکھو کیا آ رہا ہے. مجھے نہیں پتا یہ پھول ہے یا کیا ہے، لیکن اتنے عرصے سے اس کے اندر پھول نہیں آئے تھے. اتنے عرصے سے یہی دکھ رہا تھا، یہ. اب یہاں پھول ہی پھول بھر جائیں تو کیا بولو گے؟ بولو گے نہیں اس میں سے تو پھول نکل رہے ہیں. لیکن اگر یہ پورا گرین غائب ہو جائے اور یہ پورا پھولوں میں بدل جائے تو بولو گے معجزہ ہے. لیکن بات یہ ہوگی کہ معجزہ کیسے؟ کیا مطلب؟ جب ہم یہ کہتے ہیں معجزہ مطلب ایک بات جو نارملی ہوتی نہیں ہے لیکن ہو گئی. لکڑی کا وہ درخت جو میں نے دکھا ہے وہ گرین ہوتا ہے نا، تو وہی شاخیں، وہی چیز جو ابھی میں یہاں دکھا رہا ہوں، اس درخت میں کیسے ہوتا ہے کہ وہ شاخیں جو ہے نا وہ ہرے ہرے درخت پتوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں.
اور سارے ختم ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد پھول آ جاتے ہیں. کیا ہوا؟ لکڑی وہی، درخت وہی، چیز وہی، پھول آ رہے ہیں، پھول غائب ہو رہے ہیں، پتے آ رہے ہیں، پتے اندر جاتے ہیں، پھول باہر آ رہے ہیں، پھول باہر آتے ہیں، پھر پتے باہر آتے ہیں، یا پتے بدلتے ہیں، پھول بدلتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے مجھے اس سے غرض نہیں. میرا سوال ہے کہ اگر گاڈ ہی نہیں ہے تو کر کون رہا ہے؟ خود نہیں ہو سکتا، خود ہو رہا تو پھر یہ ہونا، یہ بھی ہونا. نہیں، وہ والی شاخوں کے اندر ہو سکتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ شاخیں کس نے بنائی؟ شاخوں کے اندر سائنسدان بیٹھا ہوا کوئی؟ نہیں، شاخوں میں سائنسدان نہیں بیٹھا، شاخوں کا کریٹر اور سائنسدان ضرور بیٹھ اس کائنات میں موجود ہے. ان شاخوں کا ایک سائنسدان ہے، وہ کر رہا ہے تو ہو رہا ہے. دس از واٹ یو نیڈ ٹو کریکٹ یور سیلف. کبھی ہوگا یہ سب کچھ تو میں لاؤں گا. یہ ایگزامپل یہ دکھانی تھی. اس کائنات میں گاڈ ہے، کریٹر ہے. ابھی یہ دھوپ کو بھی دکھا کے بات ختم کرتا ہوں. اب یہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ سورج تو نکلتا ہی ہے، یہ خود ہی چلتا ہے، موسم خود ہی بدلتا ہے، خود ہی ہوائیں چلتی ہیں. اب یہ موسم ہے، دھندلاہٹ سی دکھ رہی ہے مجھے کچھ، ٹھیک ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے دھندلاہٹ سی ہے. اتنا عرصہ جو ہے نا، ابھی جنوری کے اندر لاہور شہر کے اندر یہ لوگ پاگل ہوئے تھے اکتوبر، نومبر، دسمبر اور جنوری اسموک کے ساتھ. 17 جنوری 2026 مجھے جہاں تک یاد ہے، راتوں رات جو بھی کچھ میں نے کیا اللہ کے فضل سے کوشش کی، اللہ نے اپنا آرڈر جاری کیا، اسموک غائب ہو گیا لاہور شہر کا. پورے جنوری میں اسموک ہی نظر نہیں آیا. یہ فروری شروع ہو گیا. اس دفعہ پاکستان والوں کو سردی نہیں ملی، وہ والی سردی کے اندر بھی تبدیلیاں عجیب عجیب. یہ کہہ رہے تھے بارش ہوگی. ابھی 10 فروری کو ہی میں نے سیریز بنائی ہے جھوٹے خداؤں کے جنازے. دیکھ لو سیریز کو، جھوٹے خداؤں کے جنازے نکل گئے. یہ لوگ اپنے ابھی تک جو ہے نا، وہ تو 10 جنوری تھی، 11، 12، 13 گزر گئے اور آج 14 جنوری کہہ رہا ہوں، ہاں فروری، 10 فروری، 11، 12، 13 اور آج 14 فروری. کوئی بارش نہیں آئی. موسم ابر آلود رہے گا. ابر آلود بھی نہیں رہا، اللہ نے موسم ہی نہیں کیا. تو اگر کوئی گاڈ نہیں ہے تو موسم کو کیسے پتا کہ ہم نے ان میڈیا والوں کے کہنے کی وجہ سے اب نہیں کرنا وہ جو یہ کہہ رہے ہیں؟ ان کو کیسے پتا تھا کہ میں نے کپڑے رکھ دیے تھے؟ کپڑے تو خیر میں نے آج بھی رکھ دیے، لیکن اس وقت میں، آج تو موسم ویسے ہی دکھ رہا ہے نا، تو میرے کپڑے رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں دکھاتا ہوں. اب یہ جو ہے میرے کپڑے رکھے ہیں، یہ بھی میں نے دھو کے رکھے ہیں دھوپ کے اندر. تو کیا میرے کپڑے رکھنے سے بادل آ جائیں گے سامنے؟ کیا میرے کپڑے رکھنے سے سورج گرمی بڑھا لے گا؟ کیا میرے کپڑے رکھنے سے آسمان بادلوں سے بھر جائے گا؟ یا اگر بادل بھرے ہوئے ہیں تو میرے کپڑے رکھنے سے بادل چلے جائیں گے کیا؟ ان کو اس سے کیا لینا تھا کہ کپڑے بھریں؟ ذرا ہوائی جہاز میں بیٹھ کے زمین دیکھا کرو. اتنی سی نظر آتے ہیں لوگ اتنے چننے سے. اتنے بڑے بادلوں کے لشکروں کو کیا پتا کہ اتنی چننی سی جگہ کے اوپر کسی کے کپڑے رکھے ہوئے، اتنا سا معمولی سا پیس، تو پورا بادلوں کا لشکر ہی غائب ہو جائے شہر کے اوپر سے، یا چینج ہو جائے اور گرمی بڑھ جائے. او بھائی، بہت ہی شکتیشالی پاورفل قسم کا گاڈ موجود ہے. وہ کرتا ہے تو ہوتا ہے. اس نے میڈیا والوں کی باتیں اس نے بھی سنی، اس نے محکمہ موسمیات والوں کے دعوے سنے، اس نے یہ دیکھا کہ میں نے قمیض رکھی ہے، اس نے موسم بدلا تو بدلا. وہ کرتا ہے تو ہوتا ہے، وہ بدلتا ہے تو بدلتا ہے، وہ دیتا ہے تو دیتا ہے، وہ چھینتا ہے تو چھینتا ہے. وہ اللہ ہے. پریکٹیکل ایگزامپل سے، ریئل لائف چیزوں سے دکھا کے سمجھاتا ہوں کہ کافروں کو سمجھ میں آ جائے، غیر مسلموں کو سمجھ میں آ جائے کہ مسلمانوں سے قتل و غارت نہ کرو، مسلمانوں کو مارو نہیں، ان پہ بم نہ مارو. تمہیں اللہ عبرت کا نشان بنا دے گا جہنم میں ڈال کر دردناک سزاؤں کے ساتھ. اپنے مذہبی روحانی پیشواؤں کی باتوں میں آگے بیوقوف نہ بنو. وہ تمہیں دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں، وہ تمہیں جھوٹے مذہب پہ رکھے ہوئے ہیں، وہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بنا رہے ہیں، وہ تمہیں مسلمانوں کا دشمن بنا کر اصل میں تمہیں جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور میں تمہیں اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، میں تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوں. آگے تمہاری مرضی ہے. تمہیں عقل استعمال نہیں کرنی، تم مجھے نفسیاتی مریض سمجھو، پاگل سمجھو، کچھ بھی سمجھو کہ کیمرے اٹھا کے شروع ہوتا ہے، مجھے اس سے غرض نہیں. اللہ نے میری بڑی مدد کی ہے، اللہ نے جو معجزات دکھائے ہیں وہ بہت ہے، بڑی مدد آئی ہے، بڑی نشانیاں ہیں. وہ اب کوئی اس کو شکست دینے کے لیے سامنے نہیں آ سکتا. لیکن میں مثالوں سے سمجھاتا ہوں، بتاتا ہوں جو چیزیں ہیں. الحمدللہ تمہارے پاس کوئی جب ہے ہی نہیں تو تم پوجا پاٹ کس کی کرو گے؟ یہ کرسچنز، یہ ہندو، یہ عیسائی، یہ یہودی، یہ پارسی، یہ سکھ، یہ فلاں، یہ فلاں، نکلو ان چیزوں سے باہر. نئی جنریشن کے لوگ ہو، اے آئی یوز کر رہے ہو، ٹیکنالوجی تم یوز کرتے ہو، گیمنگ تم کرتے ہو، 10 قسم کی مطلب نئی چیزیں تم سیکھ رہے ہو، اور تمہیں بیسک کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کائنات میں صرف ایک گاڈ ہے اور یہ خود نہیں چل رہی. ورنہ ایک انسان کے لیے، ہاں میرے لیے سسٹم آف یونیورس میں تبدیلیاں کیسے ہو گئیں؟ چلو، یا میرے کہنے سے سسٹم آف یونیورس میں تبدیلیاں کیسے ہو گئیں؟ کیونکہ میرے کہنے سے نہیں ہوتا نا، جب میں کہہ دیتا ہوں اور اللہ چاہتا ہے تو ہو جاتا ہے. وہ اس کی آرڈر پہ ہوتا ہے. میں 10 بار بولتا رہوں ابھی کوئی بارش نہیں آئے گی، کوئی قطرہ بھی نہیں آئے گا. میں بولوں بادلو آ جاؤ، نہیں آئیں گے.
لیکن اگر میں بول دوں بادلوں آ جاؤ اور اللہ آرڈر جاری کر دے تو آ جائیں گے. لیکن بات یہ کہ آرڈر کیا اللہ کریٹ کر دے گا تو آ جائیں گے. مطلب میری خواہش ہو کہ بادل آ جائیں, ٹھیک ہے, میری خواہش, میرا دل چاہے گا یار بادل آ جائیں, سایہ کر دیں, اللہ ان کو کریٹ کر دے گا, آ جائے گا سایہ اور کھڑے ہو جائیں گے بادل. یہ ابھی بھی ہو سکتا ہے دوپہر میں ابھی یہی ہو جائے تو پھر کیا کرو گے؟ میں پھر ویڈیو بنا کے آ جاؤں گا, یہ بولوں گا دیکھو آج میں کہہ رہا تھا اور بادل آ گیا. لیکن پھر کیا بولیں گے؟ ابے یہ تو ہوتا ہی ہے, کوئی تھوڑی دیر بعد موسم میں بادل آ جاتے ہیں, تھوڑی دیر بعد موسم سے بادل چلے جاتے ہیں, یہی بولو گے نا. تو تم کہو گے یہ قدرتی طور پہ ہوتا ہی یہی ہے. یہ ہے وہ چیز جس کی وجہ سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں بادل خود آتے ہیں اور خود چلے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. یہی چیز پریکٹیکل طور پہ ڈسپروو ہو چکی ہے کہ بادل کا ایک ٹکڑا بھی آسمان پہ نمودار نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہیں بنائے گا, کیونکہ وہ خود ظاہر نہیں ہوتا. اللہ اس کو بناتا ہے, کریٹ کرتا ہے, موو کرتا ہے, لیفٹ اینڈ رائٹ چینج کرتا ہے, ڈائریکشنز بدلتا ہے, اس کا کلر تبدیل کرتا ہے. اللہ کرتا ہے تو ہوتا ہے, اللہ نہیں کرتا تو کسی کا باپ بادل کا ٹکڑا نہیں لا سکتا آسمان کے اوپر. تو یہ پودے کہاں سے نکل سکتے ہیں؟ یہ اللہ نکال رہا ہے, یہ اللہ اگا رہا ہے, یہ اللہ بنا رہا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اب سمجھ میں آیا؟ تو میرے کہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا, لیکن میں کہہ دوں اور اللہ سن رہا ہوتا ہے, وہ چاہے تو کر دیتا ہے. اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اس میں تو تم لوگوں کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ جب ایک مسلمان کو اللہ اتنی مدد دے رہا ہے, اسلام کی سچائی پہ جب وہ بات کر رہا ہوتا ہے اور اللہ مدد کر رہا ہوتا ہے, دکھا تو رہا ہے کہ اسلام ہی سچا دین ہے, پھر تم کدھر بھٹک رہے ہو اور تم کس مذہبی روحانی جادوگر پیشوا کی باتوں میں بیوقوف بن رہے ہو. اور اب تو میں آفرز دے رہا ہوں, اور اپنے لا علاج مریضوں کو لاؤ جن کو ٹھیک کروانا ہے, آئی سی یو میں پڑے ہوئے ہیں, ڈاکٹروں سے ٹھیک نہیں ہو رہے, لے آؤ میرے پاس, لاؤ میرے پاس کیس لاؤ, ہاں لاؤ کیس لاؤ. 5 لاکھ فیس, کم اس سے کم نہیں. لا علاج آئی سی یو کیس 5 لاکھ سے کم فیس نہیں ہے. لا علاج کوئی اور کیس ہے 5 لاکھ فیس, کم سے کم افورڈ کر سکو تو آ جاؤ میرے پاس. لیجنڈری فلانسر کے نام سے میرا یوٹیوب چینل ہے, ٹک ٹاک پہ بھی لیجنڈری فلانسر کا اکاؤنٹ ہے. ٹک ٹاک پہ مجھے میسج کرو لیجنڈری فلانسر پر, وہ بزنس کے لیے نا. آؤ اگر افورڈ کر سکو آؤ, لاؤ کیس دو, لاؤ ڈیل ہو رہی ہے بھائی, آفر ہے. تمہارے کوئی تم جن کی پوجا کر رہے ہو ان سے تو ٹھیک نہیں ہو رہے نا, تو چلو اللہ والے تو موجود ہے نا, وہ اللہ کی طاقت سے کر رہے ہیں. میں تمہارے کو بتاؤں گا کہ تمہارے لا علاج مریض کیسے ٹھیک ہوگا. 5 لاکھ افورڈ کر سکو تو کیونکہ اگر جب میں کیس ریفر کروں گا اور جب جہاں سے تمہارا کام ہوگا تو وہاں سے ظاہر سی بات ہے ان کی فیس تو کم سے کم 1 لاکھ یا 5 لاکھ پہ چلتی ہے, اور وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کیس کے اوپر. تو اگر افورڈ نہیں کر سکو گے تو میرا بھی ٹائم ویسٹ اور ان کا بھی ٹائم ویسٹ, تو ایسی بات نہیں ہے. اب اگر تمہارے یہ ہے تو یہ کر لو, دیکھ لو. تم رام کرشنا وشنو کی پوجا کر رہے ہو, ان سے تو ٹھیک نہیں ہو رہے نا تمہارے امی ابو بھائی بہن یا رشتہ دار, تو یہی دیکھ لو نا کہ دین اسلام کے اندر سے ریموٹلی اور ریموٹ ٹریٹمنٹ کے لیے یہ بھی بتا دوں, تمہیں کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں, پاکستان آنے کی ضرورت نہیں ہے. تم امریکہ میں ہو, انڈیا میں بیٹھے ہو یا فلسطین میں بیٹھے ہو, تمہارا مریض وہیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا اللہ کے حکم سے, جب وہ ٹیم کام کرے گی جس کے بارے میں بتاؤں گا. تو اور وہ تو میں خود میں دوں گا, ریفر کروں گا. بات کرنا اپنے کیس کی, نہیں تو پڑے رہو اپنے مذہب کے اندر, گزارتے رہو اپنی زندگی اسی طرح ٹینشن میں, کنفیوژن میں, بے سکونی میں. سکون نہیں ملے گا. سکون تو اللہ کی طرف سے آتا ہے. جو اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے, اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے, اللہ اس کو سکون دے دیتا ہے. اللہ کے علاوہ سکون کسی کے پاس سے نہیں آئے گا. اگر بندوں کے ذریعے بھی کسی کو مل رہا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہی اس کے پاس سے ہوتا ہوا آ رہا ہے. کچھ ہوتا ہے نا کہ ہم فلاں کے پاس بیٹھے, ہمیں سکون محسوس ہونا شروع ہو گیا, ہم اس کی صحبت میں بیٹھے, ہمیں تسلی مل رہی تھی, تسکین مل رہی تھی. ابے تو اس لیے کہ وہ اللہ سے کنیکٹڈ ہے. سمجھا بھی تو کرو نا بات کو, تم سمجھ میں نہیں آتی. چلو ابھی عجیب موسم ہو رہا ہے, عجیب ایسا لگ رہا ہے کہ لاہور کے اندر دوبارہ سے کوئی دھن سی, یا پتہ نہیں ان کو گندگی آلودگی مل گئی ہوگی شاید. بڑا ان کو صفائی وفائی مل گئی تھی, مجھے ایسا لگ رہا ہے. آئی فیل لائک. ویسے بھی آج کل یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ جی لاہور پھر دوبارہ پہلے نمبر پہ آ گیا آلودگی میں. یہ تو چلتا رہے گا ان کو. اب ان کو کیا پتا کہ آلودگی سے پھر وہ 8ویں 9ویں نمبر پہ کیسے چلا گیا تھا, آلودگی کم کیسے ہو گئی تھی, اچانک صفائی کیسے ہو گئی تھی. ارے اللہ کے کنٹرول میں ہے نا, پورا ویدر سسٹم اللہ چلا رہا ہے, ساری ہوائیں اللہ کے کنٹرول میں, سارے ایک ذرہ اللہ کے کنٹرول میں. وہ ذرات کو حکم دے گا, سارے ذرات غائب. یہی تو اسموک کے ساتھ اس نے کیا, ایک آرڈر کیا, سارا اسموک غائب. اللہ کو تھوڑی کوئی دیر لگتی ہے. ایک ویڈیو گیم بنانے والا, میرے ایسا ڈیولپر, کمپیوٹر کی اسکرین پہ بٹن دبا کے اسموک کریٹ کر سکتا ہے. ایک سٹی بناؤں گا, اس پہ اسموک بنا دوں گا, اسموک آ گیا. اوپر نیچے کروں گا, آن آف ختم. اتنی سی دیر ہے. جب میرے ایسا ڈیولپر کر سکتا ہے تو وہ پوری کائنات کا ڈیولپر نہیں کر سکتا ہے کیا؟ وہ کسی جگہ ختم. سمجھتے ہی نہیں ہو تم لوگ یار. تم لوگ گیم ڈیولپمنٹ کے پروگرامنگ جاننے کے بعد بھی اللہ کے وجود پہ شک کر رہے ہو.
افسوس ہوتا ہے مجھے، ایک ٹیکنالوجسٹ اللہ کے وجود پہ شک کرے، ایک سائنٹسٹ اللہ کے وجود پہ شک کرے، ایک ڈاکٹر انجینئر اللہ کے وجود پہ شک کرے. جہالت ہے اس کی، زندگی میں اس نے پھر کچھ حاصل نہیں کیا اگر وہ اللہ کو ہی نہیں جان سکا. چلو مان ہی لے، جاننا تو اس کی اوقات نہیں، جان تو میں بھی نہیں سکا آج تک صحیح سے. مان تو لینا کہ اللہ ہے اور وہی کائنات کا کریٹر ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں. اگر اتنا بھی نہیں مان سکا، کفر میں مرے گا اور اپنی اس پوری زندگی کی جو عیاشی اس نے گزاری، پیسہ کمایا، جاب لی، دوسروں کے لیے قربانیاں دے دی، بیوی بچوں پہ لگا دیا، تو خود کے لیے کیا کیا؟ جہنم کی آگ خریدی، سزاؤں میں گرفتار ہو گیا. بے وقوف نکلا نا پھر، کہ ماں باپ کو بھی سکون دیا، بیوی کے لیے بھی سکھ کیا، بچوں کو بھی گاڑی بنگلہ سب کچھ کر دیا، جاب کے لیے پڑھائی کرانے کے لیے پیسہ لگا دیا، سب کچھ کیا، بزنس کیا، اپنے نوکریاں کی، خود محنت کر کے پاگل ہو گیا، اور اینڈ میں جہنم کی آگ میں جل رہا ہے کہ میں ایمان نہیں لایا تھا کیونکہ میں ہندو تھا، میں عیسائی تھا، میں یہودی تھا، میں ایتھسٹ تھا، میں مولد فلانا دماغ کا. بے وقوفی ہے بھائی، باہر آ جاؤ اس وقت سے پہلے جب عذاب کے اندر گرفتار ہو جاؤ گی. اور میں بتا دوں تم تو کافر ہو تو یہ حال ہے. ابے جو مسلمان ہوں گے ایمان والے بھی، جب قیامت آئے گی اور اللہ انصاف کرنے کے لیے آ جائے گا اور سب ہوگا، مسلمان ایمان والے بھی اپنے ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے. بھائی، انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، ماں سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا، بچوں سے بھاگ جائے گا، دور بھاگے گا، ہٹاؤ ہٹاؤ، بلکہ کہے گا ان کو لگا دو عذاب، ان کو عذاب دے دو، مجھے ان کے بدلے میں جان چھوڑ دو میری، ان کو ڈال دو عذاب میں. وہ کنڈیشن ہونے والی ہے انسانوں کی. او کدھر لوگ کانپ رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے، سسک بھاگ رہے ہوں گے، کہاں چھپے ہیں؟ ہم نے تو پتہ نہیں کیا 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 زمین کے اوپر. آج تو واقعی اللہ آ گیا اور اللہ اس دن شدید غصے میں ہوگا، بہت غصہ. میں بتا رہا ہوں، مجھے خیر اندازہ تو نہیں ہے، لیکن اللہ کا شدید غصہ ہوگا، کیونکہ جہنم بھڑکائی جائے گی، سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، آگ لگی ہوئی ہوگی، تپش. اور اللہ آ کر پوچھے گا کدھر ہیں وہ مردود زمین کے، وہ سارے جو بادشاہ بنے پھر رہے تھے میرے سامنے، بڑی چودراہٹ دکھا رہے تھے، حکمرانی دکھا رہے تھے، لوگوں پہ ظلم کر رہے تھے. اب آؤ تمہاری گردنیں توڑوں میں، آؤ ذرا تم لوگوں کو عذاب میں گرفتار کروں، آؤ تمہارے اوپر کانٹے اور چھریوں کے عذاب چلاؤ. فرشتوں کو آرڈر دیا جائے گا، مارو سالوں کو، اٹھا کے پھینکو جہنم کے اندر ان بغیرتوں کو. پھر دیکھنا یہ جن کو آج تم مذہبی روحانی پیشوا سمجھ رہے ہو، یہ جن پریزیڈنٹ پرائم منسٹروں سے تم ڈرتے ہو، یہ جو آرمی اور پولیس والے جو مار پیٹ کرتے ہو تم ان سے ڈرتے ہو، ان کو اٹھا کے کتے سے بھی بدتر حالت میں جہنم میں ڈالا جائے گا. پھر ان کو کوئی نہیں، یہ خود کو نہیں بچا سکے کہ تمہیں کیا بچائیں گے. یہ آج سیکورٹی والے بندے، کل ان کی جو درگت بنے گی، تم دیکھو ننگا کر کے ان کو پھینک دے گا اللہ جہنم کے اندر، ان کے کپڑے اتار کے ان کے جسم توڑ کے رکھ دے گا، ان کے ظلم ستم ان کے اندر گھسڑ دیے جائیں گے. یہ جن ڈنڈوں اور پولیس اور بندوقوں سے اور یہ لوگوں کو مارتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، ان کے اندر گھسڑ دی جائیں گی، ان کے جسم ٹارچر کر کے روڈیں گھسڑ دی جائیں گی، ٹارچر کیا جائیں گے، اور نکالا بھی نہیں جائے گا اور ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا. اور یہ نہ سمجھنا تھوڑا مار کے ہلاک نہیں، پڑے رہیں گے اسی کنڈیشن میں، درد و تکلیف میں سسکتے رہیں گے. تم نے بھی اسی میں رہنا ہے تو اسلام قبول نہ کرو. اور اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو نا، تو صرف اتنا کر لو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسلام میں داخل ہو جاؤ، تاکہ کم از کم تم جب اچھے عمل کرو تو تمہیں اس کا بینیفٹ ملے. اور اسلام قبول کرتے ہی تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. یہ میں گارنٹی دے رہا ہوں، اس بنیاد پہ دے رہا ہوں کہ مجھے قرآن و حدیث کی تعلیمات کا یہ علم ہے کہ جب ایک کافر مسلمان بنتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف. وہ ایسا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکل کر آیا، صاف سفید کاغذ. اب جو تم کرو گے اس کے حوالے سے حساب کتاب تو ہے، وہ بھی اللہ کی مرضی ہے، وہ چاہے تو نہ لے حساب، ٹھیک ہے، تمہارے عمال کے مطابق تم اتنے ہی اچھے عمل کرو مسلمان ہونے کے بعد، ڈیپینڈ. لیکن جو پچھلے تھے، وہ تم نے قتل کیا تھا، گناہ کیا تھا، زنا کیا تھا، کسی کے حق مارے تھے، چوری ڈکیتی کر لی تھی، لیکن اب اسلام قبول کرتے ہو تو تمہارے سے کوئی حساب نہیں ہوگا. بلکہ جو تم نے پچھلے گناہ کیے تھے نا، فرض کرو 40 سال برباد کر دی، برباد نہیں ہوں گے. اس 40 سال کی پوری محنت کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، وہ بھی نیکیاں بنا کے تمہارے ریوارڈ تیار کر دے گا جنت میں، اس کے بدلے میں بھی ریوارڈ دے گا تمہیں، صرف اس وجہ سے کہ تم نے اسلام قبول کر لیا. تم نے اپنی ایگو، انا کو زمین پہ مار دی کہ نہیں یار میں غلط تھا، اب میں اپنی اصلاح کروں گا، اب میں دوبارہ نئے سرے سے عمل کروں گا، جو ہو گیا سو ہو گیا، لیٹس اسٹارٹ، لیٹس بگن. کوئی مسئلہ نہیں ہے، رینیو کر لو، موت سے پہلے تک کا ٹائم ہے. اب آخری ٹائم کا ویٹ نہ کرنا کہ سانس اٹکے گی تو میں بولوں گا یا اللہ میں اسلام قبول کرتا ہوں. فرعون نے یہی کیا تھا، آج عبرت کا نشان بنا ہوا پڑا ہے نا مصر میں، ممی اس کی پڑی ہے، اللہ نے اس کے عبرت کا نشان بنایا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں. یہ تھا اپنے آپ کو خدا سمجھنے والا اور دنیا میں بڑا، میں ایمان نہیں لاؤں گا، لوگوں کو کہتا تھا وہ سب سے بڑا خدا ہے، اور اللہ نے اس کو مار کے لاش عبرت کا نشان بنا دی تاکہ لوگ دیکھیں یہ حشر کرتا ہے پھر اللہ ایسوں کا. کافر ہو کے مرا، اور آخر میں جب عذاب آنا شروع ہوا، میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ کے رب پر. اب نکل، اب کیا ایمان لا رہا ہے؟ موت کا فرشتہ سامنے دیکھ کے ایمان لا رہا ہے، آنکھوں سے دیکھ لیا اس نے دوسری دنیا کی مخلوق آ گئی ہے. اب اس کو پتہ لگا لو فرشتے تو اصلی میں تھے،
اور خدا بھی اللہ ہی نکلا اصلی، نہ رام نہ وشنو کرشنا سب غائب ہو گئے. تو دھوکے کی پٹی سے پہلے بہتر نہیں کہ وہ پٹی ابھی اتار لو جب میں اتروانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ مثالیں میں نے کیوں دی ہیں؟ یہ میری ابھی تو یہ نہیں ہے میری کبھی پچھلی پرانی ویڈیوز میں دیکھو جہاں پہ میں نے وہ درخت دکھائے ہوئے ہوں تو ان میں دیکھنا ان درختوں میں پھول نظر آئیں گے. بلکہ میں پتہ نہیں میرے پاس کوئی پرانی رکھی نہیں رکھی اس کے اندر فوٹیج پہ دیکھنے میں پھر ٹائم لگتا ہے. اگر ملی میں وعدہ نہیں کر رہا، ملی یا کچھ مجھے نظر پڑی کسی ویڈیو میں تو میں دکھاؤں گا وہ پھول والی کنڈیشن کے یہ جو ہے نا اس کا یہ جو بھی کچھ ہے. لیکن یہ درخت والا میں نے ویڈیو ڈالی تھی اپنی یوٹیوب چینل پر، ٹھیک ہے، یہ ڈالی تھی، وہ دیکھ لینا فلاور والی، وہ بیفور اس کی کنڈیشن کے کیسے فلاورز ہی فلاور بنے ہوئے اور کیسے وہ پتے ہی پتے بنے، اسی سے اندازہ لگا لینا جس پہ میں نے شروع کیا ہے. کہاں پتے بھرے ہوئے اور ایک دم فلاورز میں، کیسے؟ کوئی ہے تو ہے نا، اور وہ ایک ہی ہے، اسی کا نام کا درخت ہے. پھر دیکھ لو، تم نے شاید غور نہیں کیا، اور بھائی اللہ کے نام کا درخت ہے، اللہ نے بنایا اور اللہ ہی نے جنریٹ کیا، کسی جھوٹے خدا نے تھوڑی کیا. تو اللہ نے کیا تو وہ ہے بادشاہ، وہ اپنی سلطنت میں اپنا اس نے جھنڈا لگایا ہوا یہاں پر، یہ اللہ کا جھنڈا لگا ہوا یہاں پر، اس کے نام کا ایک وہ فلیگ سمجھ لو، ایک یہ فلیگ ہے جو اللہ کے نام کا. یہ درخت کی لکڑیوں سے اللہ نے تیار کر کے اور اس میں پتے سجائے ہوئے. 5 سال ہو چکے ہیں اس کو، سن 2020 سے لے کے 2025 گزر گیا، 5 سال کا تو ریکارڈ لگ گیا ہے. بعد میں کبھی اللہ اس کو ختم کرے نہ کرے، اب تک 5 سال میں کوئی جھوٹا خدا آ کے اپنے نام میں نہیں بدل سکا. یہ معمولی بات ہے، 5 سال کا عرصہ کوئی کم ہوتا ہے؟ ایک دن لگنا چاہیے گاڈ کو کہ اپنے نام میں بدل دے. اگر کوئی اور گاڈ ہے اللہ کے ساتھ یا اللہ کے مقابلے پہ یا اللہ کے ساتھ شریک ہے، پارٹنرشپ ہے، کر لیتا. نہیں ہے نا، بات ختم. وہ گاڈ ایک ہی ہے، وہ اللہ ہی ہے، اور یہ سب اللہ کریٹ کرتا ہے، پوری کائنات اسی نے بنائی ہے، وہ چلا رہا ہے، وہ سنبھال رہا ہے. ابھی بھی سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو جو لوگ عقل استعمال نہیں کرتے اللہ ان پہ کفر کی گندگی ڈال دیتا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.